انویسٹیگیشن ہے جسے ہم بولتے ہیں کروٹڈ ڈاپلرز. کروٹڈ ڈاپلرز جو ہیں وہ جو آپ کی نیک ویسلز ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں، جو الفاظ آپ بولنا چاہتے ہیں وہ بولنا مشکل ہوتے ہیں. السلام علیکم دوستو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ڈاکٹر سلمان ظہور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت شکریہ جن لوگوں نے میرے پچھلے ویلاگس کو پسند کیا اور چینل کو سبسکرائب کیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا ٹائم پہ پتہ چل سکے. کچھ دن پہلے میں نے سٹروک کے بارے میں ویلاگس کیے تھے. بہت سے کویسچن تھے تو ان کے آنسرز بھی جہاں تک ممکن ہو سکا میں دے رہا ہوں، اور بھی آپ سے گزارش ہے کوئی اور مزید کویسچنز ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں. اسی سلسلے میں لاہور سے محمد شہزاد صاحب نے ایک کویسچن بھیجا تھا کہ میں نے اپنے ویلاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر کسی پیشنٹ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے مجھے کویسچن کیا کہ ان کے ڈیڈ جو ہیں، ان کے فادر، ان کو لیفٹ سائڈ کا سٹروک ہو گیا ہے اور وہ ایک نیورولوجسٹ سے ملے ہیں اور اس نیورولوجسٹ نے ان سے کہا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر منیمم 150 تک، جو اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو 150 تک رکھنا ہے. تو یہ ان کے لیے تھوڑا سا کنفیوژن تھی اس بارے میں کہ بھائی میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ بلڈ پریشر کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا ہے اور ایک نیچے کے اس کا جو لیول ہے 150 اس سے اوپر بلڈ پریشر نہیں جانا چاہیے اوپر والا، اور نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے وہ 80 سے آئیڈیل ہے. بٹ اگر آپ تھوڑی سی آپ کی ایج زیادہ ہے اور آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو 85 اور 90 تک بھی چلا جاتا ہے. مگر اب ان کو ایک نیورولوجسٹ نے ایڈوائز کیا ہے کہ ان کا جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے وہ 150 سے نیچے نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیے کہ یہ وہ پیشنٹ ہیں جن کو سٹروک ہو چکا ہے اور اب وہ ریہیبلیٹیشن کے مرحلے میں ہیں، جس کے اندر ان کی جو معذوری ہے اس پہ قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں نے اپنے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر خالد فلک شیر سے بات کی، جو کہ سٹروک کے کنسلٹنٹ ہیں اور ادھر یو کے میں پریکٹس کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کویسچن کا آنسر بھی دیا ہے، اور پہلے آپ وہ اس آنسر کو سن لیں، اس کے بعد ہم اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر خالد حسین ہے. I'm working as a stroke consultant in Manchester. میرے فرینڈ ہیں ڈاکٹر سلمان ظہور. We are friends from medical school. We are from the same batchmate. And سلمان نے ایک ویلاگ کیا تھا ریگارڈنگ اسٹروک اینڈ اٹس ریکگنیشن، اور اس نے فاسٹ کے بارے میں بات کی تھی. تو اسٹروک کو کیسے پہچانا جائے، اس کے جو علامات ہیں، اور اس کے بعد کیسے ایکٹ کیا جائے. تو کافی زبردست انہوں نے ویلاگ کیا تھا، ویری انفارمیٹیو. ان کے کچھ ویورز نے ان سے کچھ کویسچنز پوچھے ہیں، اور ان میں سے ایک کویسچن سلمان چاہ رہے تھے کہ میں اس کو ان کا جواب دے دوں. تو جو سوال انہوں نے پوچھا ہے وہ بیسیکلی بلڈ پریشر مینجمنٹ ان اسٹروک ہے، یعنی بلڈ پریشر کو کیسے مینیج کیا جائے اگر کسی آدمی کو یا خاتون کو اسٹروک ہو جاتا ہے. تو جو اوور آل گائیڈنس ہے فار بلڈ پریشر مینجمنٹ، وی ٹینڈ ٹو کیپ اٹ بلو 130/80. 130 اوپر والا بلڈ پریشر اور 80 نیچے والا بلڈ پریشر، ان سے ہم نیچے چاہتے ہیں اس کو کنٹرول میں رکھیں. اور سیکنڈلی کچھ سچویشنز ہیں جس کے اندر ہم بلڈ پریشر کو بہت زیادہ نیچے نہیں کرنا چاہتے، اسپیشلی جب بھی ایکیوٹ اسٹروک ہو، یعنی جب بھی کسی کو فالج ہو اور اس کے فالج کے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے جو شروع کے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے اس کو ہم نیچے نہ لے کے آئیں. اور اگر تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اگر اوپر والا بلڈ پریشر 220 سے اوپر ہو اور نیچے والا بلڈ پریشر 120 سے اوپر ہو،
تو تبھی ہم اس بلڈ پریشر کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کو نیچے نہیں لاتے، کیونکہ یہ باڈی کا ایک اپنا ڈیفنس میکنزم ہے، یعنی جو اپنا جسم ہے اس کے اندر برین کہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ بلڈ پریشر مینٹین کیا جائے، تاکہ جو ایریاز ہیں جو کہ جیسے جہاں پہ فالج کے افیکٹ ہو رہے ہیں اس ایریا کو خون پہنچایا جا سکے۔ باقی ایک اور سچویشن ہے، جیسے انہوں نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ ان کے ایک پیشنٹ ہیں، ان کے ایک ویور ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے فیملی ممبر کو کسی کو اسٹروک ہوا ہے، یعنی فالج ہوا ہے، اور نیورولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر زیادہ رکھنا ہے۔ تو مجھے اس کانٹیکسٹ کا نہیں پتا کہ یہ کس سلسلے میں اور کس سچویشن میں انہوں نے کہا ہے، لیکن اگر سوچوں تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی کو اسٹروک ہو یعنی فالج ہو جائے تو ہم اس کا جو مزید آگے اس کی جو انویسٹیگیشنز یا ورک اپ کروانا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک انویسٹیگیشن ہے جس سے ہم بولتے ہیں کروٹیڈ ڈاپلرز۔ کروٹیڈ ڈاپلرز جو ہیں وہ جو آپ کی نیک ویسلز ہیں، یہ دونوں جو شریانیں جا رہی ہیں اوپر، ان دونوں کا ایک الٹرا ساؤنڈ اسکین ہوتا ہے، اور اس الٹرا ساؤنڈ اسکین سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ جو ہیلتھ ہے اس کی اپنے ان دونوں جو شریانیں جا رہی ہیں ان کے اندر کوئی بلاکیج تو نہیں ہے۔ اور جو سچویشنز ہوتی ہیں جس کے اندر اگر سپوز اس میں کافی زیادہ بلاکیج ہو یا ان سرٹن کنڈیشنز، یعنی کچھ میں اگر وہ کمپلیٹلی بند ہو جائیں ایک سائیڈ، تو اس سچویشن میں ہم پھر جو ہے چاہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ نیچے نہ لایا جائے، اور اس کے اندر جو گائیڈنس ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ کہ اوپر کا بلڈ پریشر 140 یا 150 تک رکھا جائے، اور نیچے کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 80 سے 90 تک رکھا جائے، تاکہ اس کا سارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک آرٹری آپ کی جو ایک ویسل بلاک ہو چکی ہے، تو جو بقیہ ویسلز ہیں، جو بقیہ جو شریانیں ہیں، ان کے تھرو بلڈ پریشر جو ہے اس کو صحیح تھوڑا سا اوپر رکھ کے خون کو سپلائی کو بہتر بنایا جائے برین کے اندر۔ I would like you all guys to subscribe سلمان چینل۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اپنے جو آگے گروپس ہیں ان میں بھی اس چیز کو شیئر کریں، تاکہ جو میسج ہے وہ مختلف اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سلمان، اگر مزید اگر کوئی کوشچنس ہوئے تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا، اور آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دیم ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر خالد آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ اس پرابلم کا حل کیا ہے۔ اب ہم اگلے کویشچن کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مجھے عبد الرحمان صاحب نے وہاڑی پاکستان سے بھیجا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یہ بتایا تھا کہ جو سٹروک کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ فاسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ فیس کی اپیرنس جو میں نے بتائی تھی کہ یہ والا فولڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ آرمز کی ویکنس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بتایا تھا کہ سپیچ جو ہوتی ہے اس کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے بولنے میں تکلیف اور بولنے میں ہچکچاہٹ ہوگی، آپ کو جو ورڈز آپ کہنا چاہتے ہیں، جو الفاظ آپ بولنا چاہتے ہیں وہ بولنا مشکل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹائم جو ہوتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 4 گھنٹے کے اندر 4 سے 4.5 گھنٹے کے اندر آپ نے ان کو ایسی فیسلٹی یا ایسی سہولت میں لے کے جانا ہے جہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو مدر ہیں ان کو یہ ان میں سے کوئی بھی سائن نہیں تھا، مگر وہ ان کو چلنے میں پرابلم ہوتی تھی، وہ جیسے ہی کھڑی ہوتی تھی تو ان کو چکر آتے تھے، اور جب وہ مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرواتی رہیں تو اس کا تشخیص نہیں ہوئی۔ الٹیمیٹلی کسی نے ان کا سی ٹی سکین کیا ہے تو اس میں سٹروک آیا ہے،
تو یہ اسٹروک تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ جی بھائی، اس کا جواب جو ہے وہ بڑا آسان بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو دماغ ہے ہمارا، اس کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں اور ہر حصہ ایک خاص چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے چلنے کا جو پارٹ ہے اس کو کنٹرول بھی دماغ کا ایک خاص حصہ کرتا ہے، جس کو پیچھے والا حصہ جو اس کو ہم سیریبیلم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور وہ ہماری کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ چلنے میں بھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اگلا پاؤں رکھنا ہے، پھر پچھلا پاؤں آگے بڑھانا ہے، اس طرح آپ چلتے ہیں، تو دس از آلسو ٹائپ آف کوآرڈینیشن۔ تو ویری ریئر ہوتا ہے اس طرح کا سٹروک بھی کہ اگر دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچے جس کے اوپر آپ کا بیلنس اور آپ کی کوآرڈینیشن ساری کی ساری اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر ایسا مسئلہ ہو تو یہ بھی ایک سٹروک کا سائن ہو سکتا ہے۔ تو ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برین کے جس حصے کو بھی آکسیجن کی سپلائی کم ہوگی، وہ والا پارٹ آپ کا صحیح مناسب طریقے سے کام نہیں کرے گا، اور اسی وجہ سے پھر جو سمٹمز آئیں گے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میرا جواب مل چکا ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فاسٹ کو بھول جائیں۔ فاسٹ جو ہوتا ہے یعنی فیس ریکگنیشن، آرم کی ویکنس اور سپیچ کا پرابلم، یہ سب سے کامن سمٹمز ہیں، یہ سب سے زیادہ ضروری بھی ہیں ان کو سمجھنا۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی حصہ جسم کا اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، ایون آپ کی آئیز میں آپ کو نظر آنا اچانک سے بند ہو جائے یا کسی ڈبل نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ بھی سٹروک کا سائن ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نارمل نہیں ہوتی، اس میں سٹروک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ اچانک سے شروع ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک سٹروک کا سائن ہو سکتا ہے، جو دوسری قسم کا سٹروک ہوتا ہے جس میں ہیمریجک سٹروک جس کو بولتے ہیں۔ اور ہیمریجک سٹروک میں بھی آپ کو فوری طور پہ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دماغ کے اندر خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جی، میرا اگلا کوشچن لاہور سے، میرے اپنے شہر سے فاطمہ نثار میری بہن ہے ادھر، انہوں نے مجھے کوشچن بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم سٹروک سے بچ جائیں؟ تو میری بہن، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ 80% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سٹروک سے بچ سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں اور اپنی ڈائٹ کو ہیلدی بنا لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈائبٹیز، اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اب جو شوگر اور بلڈ پریشر کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی وہ پرسن جو کہ خالی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، اگر اس کو 20% چانسز ہوں گے کہ اس کو سٹروک ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بلڈ شوگر کا پیشنٹ بھی ہے تو وہ مور دین 50% چانسز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی موقع پہ سٹروک ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بلڈ شوگر اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور پھر جو موٹاپا ہوتا ہے یعنی اوبیسٹی ہوتی ہے، وہ ان سب کی جڑ ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم کی ڈائبٹیز میں وراثت انوالو ہوتی ہے، اور وراثتی طور پہ ہم
وہ اس کو گین کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر انسولین ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اور دوسری قسم کی وراثتی بیماری نہیں ہوتی، یہ زیادہ وزن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے وزن کو کنٹرول کر لیں تو آپ دوسری قسم کی ڈائبٹیز، جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، آپ اس کو پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کریں، اور آپ کا وزن اگر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول میں لائیں، اور یقین کریں آپ سٹروک پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگلا کویسچن جو ہے وہ مجھے عمران رفیق صاحب نے بھیجا ہے پاکستان سے، اور انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ یہ میرے فادر کو بھولنے کی بہت زیادہ بیماری ہے، تو کیا یہ بھی ایک سٹروک کا سمٹم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کو اس سے پہلے کوئی چھوٹے سے سٹروکس ہو چکے ہیں تو سم ٹائم یہ سٹروک اور منی سٹروک کے کمبینیشن کی وجہ سے اگر آپ کو اس طرح ویسکولر ڈیمنشیا بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ ڈیمنشیا کی اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، ہم تفصیل سے ڈیمنشیا کے اوپر کسی وقت بات کریں گے۔ اس کے اندر الزائمرز بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر پارکنسنز بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ویسکولر ڈیمنشیا جس میں سٹروک کے سمٹمز بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ سٹروک، منی سٹروکس جو کمبینیشنز ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ڈیمنشیا ایک بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، ہم اس کے بارے میں کسی اور وقت انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے۔ ابھی آج کا ویلاگ جو ہے وہ اب لمبا ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ انشاءاللہ اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میرے پاس سوالات کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے تو میں اس کے تفصیلات کے ساتھ آنسرز تیار کر کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔